اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس رہ العزیز مہرولی نیو دہلی سے یہ تصوف کا خادم آپ کی علمانہ خدمت کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک لمبا وقت گزرا کہ باری تعالیٰ کی مشیت کے تحت، مصلحت کے تحت یہ خادم آپ کی خدمت سے دور رہا، مجبوری تھی۔ بہرحال آج ہم تصوف کے ایک پہلو پہ بات چیت کریں گے، اور آج کی بات چیت کا عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی، یہ حیات، یہ جیون ہمیں باری تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، اور یہ ایک انعام ہے، یہ ایک موقع ہے، اور اس کا کچھ مقصد ہے۔ اس زندگی میں جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سانس لیتے ہیں، وہ بھول میں ہیں۔ سانس آتی جاتی ہے، ہم لے نہیں سکتے۔ اگر ہمارا سانسوں پر قابو ہوتا تو ہم 10 منٹ روک کر یا 1 گھنٹہ تیز تیز چلا سکتے تھے۔ یہ کھیل سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے۔ سانس زندگی ہے، اور اس زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن شریف کی ایک آیت، پھر ایک حدیث قدسی سے مدد لیتے ہوئے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کے سفر پر ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، جو یہاں پر اندھا، وہ وہاں بھی اندھا، اور دور ہے فی سبیلہ، اضل سبیلا۔ سبیلا عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہم پچھلی بات چیت میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی سمجھ چکے ہیں کہ سب سے چھوٹا شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ،
اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرنے کا سب سے چھوٹا، سب سے سیدھا راستہ. جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا اور دور ہے اللہ تک پہنچنے کے سب سے چھوٹے راستے سے. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے دور ہے راہ نجات سے، اور بھی جیسی جس کی سمجھ ہے انہوں نے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا ہے. جیسے زکوٰۃ کو مذہبی ٹیکس بنا دیا گیا، جبکہ زکوٰۃ کے معنی اندر کی پاکی حاصل کرنے کے ہیں، پیوریفیکیشن. صلاۃ کو نماز بنا دیا گیا، جبکہ صلاۃ کے معنی کمٹمنٹ کے ہیں، وعدہ پورا کرنے کے ہیں. جو عہد، جو وعدہ کر کے آپ آئے ہو اس کو پورا کرنے کے ہیں. بہرحال اندھے سے مراد یہ ظاہری دیکھنے والی آنکھیں جو ہمارے چہرے پر ہیں، اس سے مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی، جو یہاں پر بھی عقل کی آنکھ سے اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان سکا، جو یہاں بھی اپنی عقل کی آنکھوں سے اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان سکا، وہ آخرت میں جسمانی موت کے بعد بھی، وہاں بھی، اس عالم میں بھی اندھا ہی رہے گا، وہاں بھی پہچان نہیں پائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں پہچانا تو وہاں بھی نہیں جانے گا، وہاں بھی نہیں پہچانے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے جو ملاقات کا طریقہ ہے یا ملاقات کا وقت ہے، اس سے وہ دور ہی رہے گا. اور نتیجہ اس کے بعد جو بھی ہو سکتا ہے اس کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ پہلے ہم نے اس آیت کو سمجھا. اب ایک صحیح حدیث قدسی، قرآن، حدیث قدسی اور حدیث، ان تینوں کا فرق یہ غلام آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہے. یہ غلام اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ حدیثوں میں جی بھر کے ملاوٹ کی گئی ہے، سرکار دو عالم پر بہتان لگائے گئے ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے ذریعے فرماتا ہے، میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جانے، اس لیے میں نے دنیا بنائی. میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جانے، میں نے اس لیے دنیا بنائی. تو باری تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں یہ صاف صاف بیان کر دیا کہ دنیا بنانے کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے اسے جانے، اسے پہچان لے اور اسی دنیا میں پہچان لے. اس میں تقاضا ہے، میں ایک چھپا خزانہ تھا، مقصد چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو کنزن مخفی، میں ایک چھپا خزانہ تھا، بس چاہا کہ دنیا مجھے جانے
کہ ان کا بنانے والا کون ہے، کس نے انہیں بنایا، کس نے پیدا کیا، وہ کیا چیز ہے. اور اس کا اشارہ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ فرمایا ہے. میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جانے. اب دنیا کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے. اور اشرف المخلوقات جو کہ انسان ہے، خلیفۃ اللہ جو کہ انسان ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کریٹر باری تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت، حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں باری تعالیٰ کا تقاضا، اس کی منشا، دنیا بنانے کے پیچھے اس کی مشیت پتہ چلتی ہے. لیکن عام طور پر اس دنیا کے میں آنے کے بعد سے ہی لگاتار کسی بھی ماحول میں رسم و تقلید، علماء ظاہر کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، ہمیں سمجھائی نہیں جاتی، دھوکہ کیا جاتا ہے ہم سے. ہمارے اوپر، اس لفظ کو میں گزارش کروں گا کہ ذرا غور سے سمجھیے گا، ہمارے اوپر عربی رسمی حکومتی اسلام کو تھوپ کر ہمارے دماغوں پر حکومت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سرکار دو عالم بے شک عرب میں پیدا ہوئے، لیکن کیا وہ صرف عرب لوگوں کے لیے تھے؟ کیا عرب کے کلچر کو، وہاں کی رسم کو اسلام سمجھنا، غور سے سمجھ لیجیے، عرب کے کلچر کو، وہاں کے کپڑوں کو، وہاں کے پہناوے کو، وہاں کی پیداوار کو اسلام سمجھنا کیا سمجھداری ہے؟ ہم سرکار دو عالم کے اسلام کو قبول اور اخذ کر رہے ہیں، یا اسلام کے نام پر عرب کی رسم و تقلید، روایتوں کو اخذ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک بڑی سازش چل رہی ہے، اور باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام اور حدیث قدسی کے ذریعے جب زندگی کا مقصد فرما دیا اور تقاضا بھی کر دیا کہ تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنے بنانے والے کو جانو، تو کیوں کر ہمیں باری تعالیٰ کے اس تقاضے سے دور رکھا گیا ہے اور رسموں اور تقلید میں زیادہ پھنسایا گیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اسکالر، انہوں نے ریسرچ کرنا، چھان بین کرنا چھوڑ دیا ہے.
اندھے اندھوں کو راستہ بتا رہے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا تلاش کرنا, ریسرچ کرنا, اور یہ سب جان بوجھ کر عام لوگوں کو تصوف سے دور کرنے کی سازش ہے. کیونکہ تصوف اسلام کا حقیقی رخ آپ کے سامنے لاتا ہے, اور اس سے کئی ملکوں کو, وہاں کے ایجنٹوں کو, اور جو چھن چھن کے فطرہ زکوٰۃ پہنچتی ہے, چندہ پہنچتا ہے, اس میں کٹوتی ہوتی ہے. اس لیے دماغوں پر حکومت کرنے کے لیے ایک کے پیچھے ایک اندھے چلے جا رہے ہیں. اسلام نہیں, عربی اسلام. جیسے اسلام کے اوپر صرف عرب کے رہنے والوں کا ہی پہلا اور آخری حق ہے. ہم کیا کریں بھائی, یا دنیا کے اور لوگ کیا کریں؟ اسلام لفظ کے معنی پچھلے دنوں ایک اور پہلو سے پڑھے. اسلام لفظ کی جو جڑ ہے وہ ہے سلم, سلام, پیس فل, پیس فلنس, سکون دینے اور چاہنے والا, امن دینے اور چاہنے والا. اور مسلمان لفظ کی ڈیفینیشن پڑھی, وہ جو امن چاہے, جو امن کے ماحول کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے. وہ کبھی بھی ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کی جگہ کچھ اور پہنچا ہے آپ تک, جو کچھ اور ہی سکھا کر ہمیں کہیں اور ہی لے جا رہا ہے, حقیقت کے اسلام سے دور کر رہا ہے. آج کی چھوٹی سی بات چیت کا عنوان تھا زندگی کا مقصد, اور ہم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے, حدیث قدسی کے ذریعے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور باری تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو اسی دنیا میں پہچان سکیں, اس کی معرفت حاصل کریں. اور یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. آپ کو یہ ناممکن تو جان بوجھ کر ایک لمبے وقت سے بتایا گیا, ارے میاں وہ کہاں, ارے میاں وہ کہاں. جھلک تو آپ دیکھتے ہیں, اسی کو تو دیکھتے ہیں. کون ہے وہ؟ جب آپ 8 سال کے تھے تب بھی وہ ویسا تھا, جب 20 سال کے تھے تب بھی وہ ویسا تھا, جب 30 سال کے تھے تب بھی وہ ویسا تھا, 50 سال کے تھے تب بھی وہ ویسا تھا, آج بھی وہ ویسا ہی ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ وہ کیا ہے, وہ کیا ہے جو بول رہا ہے, وہ کیا ہے جو چڑیوں میں چہچہا رہا ہے. یہ میں کہاں سے آیا؟ بہرحال تصوف کا ایک خادم آج کم وقت لیتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہے کہ ہمیں زندگی جو عطا ہوئی, باقی سب کام ہوتے رہیں گے, لیکن اپنے بنانے والے کو
موت سے پہلے جان لینا، پہچان لینا، یہی بہترین کام ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے میرے دوست، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی انسان کے بننے کی، اللہ تعالیٰ اسے نہ بناتا، بنانے کا مقصد یہ تھا۔ اور یقین مانو آسان ہے، ممکن ہے، کچھ لوگوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دماغ پر کسی کی حکومت نہ ہونے دو، ارادہ کرو، عہد کرو کہ جسے تم اپنا یا میرا کہتے ہو اس جسم کے جنازے کو اٹھنے نہیں دو گے جب تک باری تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل نہ ہو، اور وہ جو ہر آسمانی کتاب سے ثابت ہو۔ آپ لوگوں کا، سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے پیار سے، اتنے خلوص سے اور اتنی سنجیدگی سے اس غلام کی باتیں سن لیتے ہیں، ورنہ میاں بس مولا تصوف کی اس بات چیت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا، بسر کرنے کا ارادہ، ہمت، توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔